عز وجل فی کلامہ العزیز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت کل شیء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی، رواہ مسلم فی صحیحہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی رحمت کی وسعت اور اس کا حصول انسان کی ہر کامیابی ضائع اور بیکار ہے جب تک اس کو اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوتی۔ ایک طرف کل کائنات کی بادشاہت ہو، ساری دنیا کا مال اور دولت ہو، ساری دنیا کے اختیارات ہوں، لیکن اللہ کی رحمت نہ ہو، اور دوسری طرف دنیا کی کوئی بھی نعمت نہ ہو لیکن انسان کو اللہ کی رحمت میسر آ جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، دنیا کی ساری دولتوں کے باوجود انسان ناکام ہے، برباد ہے، اور دنیا کی نعمتوں سے محرومی اور اللہ کی رحمت کا حصول انسان کو کامیاب کر دے گا۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سددوا وقاربوا وابشروا، درست ہو جاؤ، میانہ روی اختیار کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کے قریب رہو، قربت کو اختیار کرو، ایک دوسرے سے دوری نہ بناؤ۔ وَأَبْشِرُوا، لوگوں کو بشارتیں دو، متنفر نہ کرو، نفرتیں پیدا نہ کرو۔ فَإِنَّهُ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ عَمَلُهُ، کسی بندے کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَإِنَّهُ لَن يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ، کہ
کہ کسی بندے کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ولا انا، مجھے بھی میرا عمل اللہ کی جنت میں داخل نہیں کر سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ منہ برحمہ، ہاں جب اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی، اللہ کی رحمت میرے عمل میں شامل ہو جائے گی، تو پھر اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ کی رحمت کی وسعت کے باوجود اگر انسان اللہ کی رحمت کو حاصل نہ کر سکے تو پھر اس سے زیادہ بدقسمت اور بدبخت کوئی نہیں، کیونکہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لما خلق اللہ الخلق کتب فی کتابی، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو جو اللہ کے عرش کے پاس کتاب ہے، لوح محفوظ ہے، اس میں اللہ نے یہ بات لکھوا دی ان رحمتی تغلب غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غیظ، غضب، ناراضگی اور غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، اور وہ کتاب اللہ کے پاس ہے، عرش کے پاس ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، جس پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جب اللہ کی رحمت کی وسعت اس قدر ہے کہ سورۃ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، ہر چیز سے بڑی ہے، ہر چیز کو میری رحمت نے گھیرا ہوا ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن میں اپنی وہ رحمت عن قریب ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے جو ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے لیے لکھ دی جاتی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اللہ کی رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تو پھر انسان کا ہر عمل، ہر فعل اور قول اللہ کی رحمت کی طرف اس کو لے کر جائے، نہ کہ اللہ کے غیظ، غضب اور ناراضگی کی طرف لے کر جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ نے فرمایا لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، آپ نے فرمایا اگر مومن بندہ جان لے، اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا عذاب کتنا بڑا اور کتنا سخت ہے، ما طمع بجنتہ احد، کوئی بھی بندہ جنت کا لالچ نہیں کرے گا، اللہ کے غیظ، غضب کو دیکھ کر، اللہ کی ناراضگی، عذاب کو دیکھ کر کوئی بندہ جنت میں جانے کا سوچے گا بھی نہیں کہ انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ کا غیظ اتنا زیادہ ہے، اللہ کی ناراضگی، سزا اتنی زیادہ ہے۔ لیکن وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ، جب رحمت کی بات ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کافر کو پتہ چل جائے ما عند اللہ من الرحمہ، کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کی وسعت کتنی بڑی ہے، ما قنط من جنتی احد، تو اللہ کی جنت سے کوئی کافر بھی مایوس نہیں ہوگا کہ اللہ کی رحمت اتنی بڑی، کہ اللہ کی رحمت کی وسعت اس قدر ہے کہ وہ جنت سے مایوس ہی نہیں ہوگا، وہ کہے گا اللہ کی رحمت اس قدر بڑی ہے میں ضرور جنت میں چلا جاؤں۔ کس قدر بڑی ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جعل اللہ الرحمت 100 جزء، اللہ نے رحمت کے 100 جز بنائے ہیں، 100 حصے بنائے ہیں، فامسک عنده 99،
اور اللہ نے 100 جز رحمت میں سے 99 جز، ایک کم 100 جز اپنے پاس رکھا ہے، اور ایک جز اللہ رب العزت نے انزل فی الارض جزءا واحدہ، پوری روئے زمین پر، انسانوں میں بھی، جنات میں بھی، فرشتوں میں بھی، اسی طرح جانوروں میں بھی، پرندوں میں، چرندوں میں، ہر چیز کے اندر اللہ نے اپنی رحمت کا صرف ایک جز نازل کیا، صرف ایک جز اللہ نے روئے زمین پر نازل کیا ہے، وہ ایک جز کی ہی وجہ ہے فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حَتَّى تَرْفَعُ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا۔ آپ دیکھیں کہ ایک جز ہے، وہ پوری مخلوقات میں تقسیم ہے، کوئی گھوڑی بھی اپنے پاؤں کو ایسی جگہ پر نہیں رکھتی کہ جہاں اس کے بچے کو نقصان ہے تو پاؤں اٹھا لیتی ہے کہ میرے بچے کو نقصان نہ ہو۔ یہ اللہ کی رحمت کا ایک جز ہے کہ تمام مخلوقات ایک رحمت کی وجہ سے آپس میں رحم کرتی ہیں، آپس میں نرمی اختیار اور محبت کو اختیار کرتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر ایک جز کی وسعت اس قدر زیادہ ہے، کتنے انسان ہیں؟ لا تعداد۔ کتنے جن ہیں؟ لا تعداد۔ جنوں کی تعداد انسانوں سے بھی زیادہ ہے، اور فرشتوں کی تعداد انسانوں اور جنوں سے بھی زیادہ ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ پھر ہر مخلوق کی تعداد کتنی زیادہ ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ اتنی لا تعداد اور بے شمار مخلوقات، پھر ان کے اندر رحمت، اور رحمتوں کے 100 جز میں سے صرف ایک جز تقسیم ہے، اور اس قدر رحمت ہے تو جو 99 جز اللہ کے پاس ہیں، تو اللہ کی رحمت کی وسعت پھر کس قدر زیادہ ہوگی؟ اللہ کی رحمت کی وسعت پھر کس قدر زیادہ ہوگی؟ صحیح البخاری کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان کیا جو بندہ زندگی میں اپنی جان پر زیادتی کرنے والا تھا، گناہ گار تھا، نافرمان تھا، بغاوت کرنے والا تھا۔ جب وہ فوت ہونے لگا، فلما حضرہ الموت اوصى ببنیہ، تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے وصیت کی کہ اذا انا مت فاحرقونی، جب میں مروں تو تم مجھے جلا دینا، اور میرے جسم کو تم ہواؤں میں بہا دینا، سمندر میں بہا دینا، تاکہ مجھے اللہ عذاب نہ دے۔ جب وہ بزرگ فوت ہوا تو اس کی اولاد نے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد زمین کو حکم دیا، ہواؤں کو حکم دیا، سمندر کو حکم دیا، پانی نے، ہواؤں نے، زمین نے اس کی راہ کو جمع کر دیا۔ اللہ جو کل کائنات کا خالق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ کو جمع کروا کر اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ دوبارہ اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا اور اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ جب اللہ کے سامنے وہ کھڑا تھا تو اللہ نے اس سے سوال کیا، ما حملک علی ما صنعت، یہ جو تو نے عمل کیا ہے، یہ کس چیز نے تجھے اس عمل پہ ابھارا کہ تو یہ عمل کر؟ مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میرے جسم کو جلا دو، ہواؤں میں اڑا دو، سمندروں میں بہا دو، زمین میں پھینک دو، یہ ایسا تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا خشیتک یا ربی، اے میرے مولا، تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا۔ میرے دل کے اندر تیرا ڈر تھا، تیرا خوف تھا، تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مخافتک، تیرے اس خوف کی وجہ سے تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، جا چلا جا، اللہ نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے میرے بھائیوں۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، وہ بنی اسرائیل کا 99 آدمیوں کا قاتل جو صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے، جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا، جب وہ اللہ کی رحمت کی طرف لپکا، دوڑا، کوشش کی، اللہ رب العزت نے اس کے صرف ایک عمل، توبہ کے عمل اور توبہ کی نیت کی ہی وجہ سے اللہ نے اس کے 99 قتلوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، جب وہ برے لوگوں کی بستی سے، برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی اور نیک لوگوں کی صحبت کی طرف جا رہا تھا، ابھی راستے میں تھا تو ملک الموت آیا، اس نے اس کی روح کو قبض کر لیا، اس کی موت کا وقت آ گیا، فوت ہو گیا۔
نیک لوگوں کی بستی کا فاصلہ زیادہ تھا اور برے لوگوں کی بستی کا فاصلہ کم تھا۔ وہ فرشتے بھی آ گئے جن کی ڈیوٹی جہنم پر ہے، اور وہ فرشتے بھی آ گئے جن کی ڈیوٹی جنت پر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جہنمی فرشتے آ گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں جنتی فرشتے۔ نہیں، جنتی اور جہنمی فرشتے نہیں، فرشتے جن کی ڈیوٹی جہنم پر ہے، جن کی ڈیوٹی جنت پر ہے، دونوں آ گئے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں ابلیس خود آ گیا، اس نے کہا اس نے تو ابھی نیت کی ہے، توبہ نہیں کی، ابھی نیک لوگوں کی بستی میں داخل نہیں ہوا، اس کو تو جہنم میں لے جایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین کی پیمائش کرو، اگر تو نیک لوگوں کی بستی کا فاصلہ کم ہے تو پھر یہ جنتی ہے، اگر برے لوگوں کی بستی کا فاصلہ کم ہے تو جہنمی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں برے لوگوں کی بستی کا فاصلہ کم تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا التئمی، سمٹ جا، نیک لوگوں کی بستی کا فاصلہ کم ہو گیا، اللہ نے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ میرے بھائیوں اللہ کی رحمت کی وسعت ہے، یہ اللہ کی رحمت کی اس قدر وسعت ہے کہ اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، ساری زندگی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، ساری زندگی بغاوتیں کرتا رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے، زندگی کے آخری ایام میں وہ نیک نیت سے توبہ کر کے نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں اللہ کی رحمت کی وسعت ہے کہ اللہ صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کی وسعت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ اس کی رحمت، اس کی نیکیوں کو، اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے۔ گناہوں کو معاف کر دینا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا، جتنے اس نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گناہ کیے تھے، اب توبہ کے بعد اس کے نامہ اعمال میں لاکھوں کروڑوں نیکیاں لکھ دی جاتی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمت کی وسعت ہے، اللہ کی رحمت کی وسعت اس قدر زیادہ ہے۔ جب اللہ کی رحمت کی وسعت ہے، اللہ کی رحمت کی وسعت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز پر وسیع ہے، تو پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی وسعت اور اللہ کی رحمت پھر کس کو ملے گی؟ کیا اللہ کی رحمت ہر انسان کے لیے ہے؟ یا دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی رحمت کی وسعت اس قدر زیادہ ہے تو پھر اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ اصل چیز یہ ہے کہ زندگی کے اندر ہم غور اور فکر کریں کہ اللہ کی رحمت کا حصول کیسے ہوگا، اللہ کی رحمت کا مستحق انسان کیسے ہو جائے گا۔ کیا ہر بے عمل کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے؟ کیا کافر اور مشرک کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے؟ کیا بدعت، خرافات اور بدعات اور نافرمانیاں کرنے والے کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو نیکی کرنے کی ضرورت نہیں، نہ وہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، نہ ذکر اذکار کرے، کچھ بھی نہ کرے، کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت کی وسعت ہے، مجھے عمل کی ضرورت نہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن نے اس کو ڈیفائن کیا ہے، اس کی ونڈ کی ہے، تفریق کی ہے کہ اللہ کی رحمت کا حصول کس کو ملے گا، اللہ کی رحمت کس کے لیے ہے۔ ہر شخص کے لیے کیا اللہ کی رحمت ہے، یا کچھ اعمال اور ایمان کے ایسے عمل اور جزئیات ہیں جس کی وجہ سے بندے کو اللہ کی رحمت ملے گی۔ سورۃ اعراف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق نیک عمل کرنے والا ہے۔ نیکی سے جو محروم ہے وہ حقیقت میں اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اگر اللہ کی رحمت کا حصول انسان چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت مل جائے، تو پھر اس کو نیک اعمال کو میرے بھائیوں اختیار کرنا پڑے گا۔ برے اعمال، بد عملی اور بے عملی چھوڑنی پڑے گی۔ ہمارے ہاں دونوں ہی معاملات ہیں، ایک گروہ بد عمل ہے کہ نیک اعمال کی بجائے برے عمل کرتا ہے، اور دوسرا گروہ بے عمل ہے،
وہ نیکی بھی نہیں کرتا اور برے عمل بھی نہیں کرتا، بے عمل ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اذکار، رب کے قرآن کی تلاوت، نفل و نوافل کچھ بھی نہیں کرتا، اور پوچھیں ہاں جی اللہ کی رحمت بڑی وسیع، اللہ معاف کر دے گا، نماز نہیں پڑھی جاتی، روزہ نہیں رکھا جاتا، حج کا وقت نہیں ہے، ذکر اذکار کا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس دنیا کی مصروفیت زیادہ ہے، تو گویا بے عمل بندہ بھی اللہ کی رحمت پر توکل اور بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کی رحمت کی وسعت ضرور ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن اللہ کی رحمت کن کے لیے ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے لیے ہے، نیک اور صالح اعمال کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کا قرآن نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورۃ آل عمران ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، کسی معاملے میں بھی نافرمانی نہ کی جائے، ہر معاملے اور مسئلے کو دیکھا جائے کہ میرے رب نے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ جو بندہ اللہ کی رحمت کا حصول چاہتا ہے اللہ کی رحمت کی وسعت اور کشادگی ہونے کے باوجود وہ مجھے مل جائے، پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی پڑے گی، پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ اطاعت کے لائق صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ ہماری خوشیاں بھی نافرمانی کے اندر ہیں، ہمارے غم بھی نافرمانی کے اندر ہیں، گانے بجانے کے بغیر ہماری خوشیاں مکمل نہیں، بین نوحے کے بغیر ہمارے غم مکمل نہیں، جب تک ہماری عورتوں کی آوازیں بے پردگی کے اندر داخل نہیں ہو جاتی، محلے میں سنائی نہیں جاتی، ہمارا غم بھی پورا نہیں ہوتا، اور جب تک ہماری نوجوان بچیاں گانوں پہ خوشی کے موقع پر رقص نہیں کرتی، مہندی کے یہود و نصارہ اور ہندوؤں اور سکھوں کے رسم و رواج پر ہم پورے نہیں اترتے، اس وقت تک ہماری خوشیاں بھی مکمل ہیں۔ اور تیسری بربادی جو ہم نے اور ہمارے رہنماؤں نے ہمارے معاشرے میں کر دی ہے، وہ ہر معاملے میں سنت اور حدیث کو چھوڑ کر بدعات اور خرافات کو شامل کر دی، سنت اور حدیث کو چھوڑ دیا کہ حدیث کیا کہتی ہے، سنت کیا کہتی ہے، بدعت کو شامل کر دیا، رسم و رواج کو شامل کر دیا، اپنے علاقے برادری کے، اپنے قومیت کے، اپنی جماعت فرقے اور گروہ کے رسم و رواجوں کو شامل کر دیا۔ یہ ہماری برادری میں ایسی ہی رسم ہے، ہمارے علاقے کی یہی رسم ہے، خوشیوں میں بھی اور غموں میں بھی ہر موقع پر ہم نے رسم و رواج کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، رسم نہیں چھوڑتے، رواجوں کو نہیں چھوڑتے، سنت اور حدیث کو، قرآن و سنت کو چھوڑ دیتے۔ ایسے تو اللہ کی رحمت میرے بھائیوں نہیں ملے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ کیا قیامت کا دن ایسا ہوگا ایک طرف فرما بردار ہیں، ایک طرف نافرمان ہیں، ایک طرف قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں، ایک طرف قرآن و سنت کے باغی ہیں، ایک طرف شریعت پر چلنے والے ہیں، ایک طرف اپنے من کی پوجا اور خواہشات پر چلنے والے ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم دونوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسے ہو سکتا ہے فرما برداروں کو اور نافرمانوں کو ہم قیامت کے دن ایک جیسا بنا دیں؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو پھر سمجھ کیا آتی ہے؟ نیک اعمال کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے اگر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے، ورنہ بدبخت بندہ ہے، بدقسمت بندہ ہے، ہلاک اور برباد ہو گیا ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 جز ہیں، وہ اس کو حاصل نہ کر سکے۔ ایک نیکی کے بدلے میں 7 گنا، 27 گنا، 70 گنا، 700 گنا اللہ ثواب دے، اور ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ لکھا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کتنا بدقسمت بندہ ہے کہ ایک نیکی اس کی 7 گنا اور 70 گنا لکھی جائے، اور ایک گناہ ایک ہی لکھا جائے، پھر بھی قیامت کے دن اس کے گناہ زیادہ
ہو جائیں اور نیکیاں کم ہو جائیں، یہ بدبخت آدمی۔ تو بدقسمتی ہے میرے بھائیوں، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور نیک اعمال یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ سورۃ نور کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ کے رسول کے رستے پر چلو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ کی رحمت کے مستحق بن۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اللہ کی رحمت کا مستحق بننا ہے تو پھر نمازیں پڑھنی پڑیں گی، پھر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بازاروں میں، چوکوں میں، چراہوں میں، تھڑوں پر، بیٹھکوں میں، ڈرائنگ رومز میں، گراؤنڈز میں، کھیل کے میدانوں میں، کلبوں میں، ہوٹلوں پہ نہیں، پھر مسجد میں آنا پڑے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا، پھر اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا پڑے گی، پھر جتنا مرضی کام ہو، بچے جتنے مرضی چھوٹے ہوں، فیملی جتنی مرضی بڑی ہو، کسی عورت کا یہ بہانہ نہیں چل سکتا۔ جوائنٹ فیملی ہے، کھانا بنانا ہوتا ہے، بچے چھوٹے ہیں، گھر کے کام کاج سے وقت نہیں ملتا، پھر اس کو ہر صورت میں میرے بھائیوں 5 نمازوں کو قائم کرنا پڑے گا اگر وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے۔ اگر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا نہیں چاہتے پھر جس ڈگر پر چلے ہیں، جس راستے پر بندہ چلا ہے پھر چلتا رہے، کیونکہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کے اندر اللہ کی رحمت ہے، آپ کی نافرمانی میں اللہ کی رحمت نہیں ہے، آپ کی سنت اور حدیث کی مخالفت میں اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس بندے کے جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ قیل ومن یأبی یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میرے راستے پر چلا، میری سنت اور حدیث کو تھام لیا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کو اختیار کر لیا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں میرے بھائیوں، کسی بڑے کی بڑھائی نہیں، کسی بزرگ کی بزرگی نہیں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، کسی امام کی فقہ نہیں، کسی جماعت والے کی جماعت اور گروہ اور فرقہ نہیں، کسی جناب وہ برادری کے رسم و رواج نہیں، یہ سب چھوڑنا پڑے گا۔ ہر موقع پر، ہر مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی حدیث اور آپ کے طریقے پر چلنا پڑے گا اگر اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے۔ اللہ کی رحمت انسان نے لینی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے حصول کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال میں اپنی رحمت کو شامل کرے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل في كلامه العزيز اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ جو شخص بھی نیک عمل کرتا ہے اس کے نیک عمل کا فائدہ اسی کی جان کو ہے، اور جو برے اعمال کرتا ہے، نافرمانیاں اور گناہ کرتا ہے، تو اس کا نقصان بھی اسی کی جان کے اوپر ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ تو بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔
انسان اگر کامیابی چاہتا ہے تو اس کو پھر دنیا کی رنگینیوں میں مگن، دنیا کی مصروفیات کو ترک کر کے نیک اعمال کی طرف رغبت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح کام چلتا رہا، جیسے اس کا بچپن گزر گیا، جوانی گزر رہی ہے یا جوانی بھی گزر گئی اور بڑھاپا گزر رہا ہے، وہ اپنی دنیا کی ضروریات میں مگن رہا، اس نے اپنے تخلیق کے مقصد کو بھلا دیا اور اپنی ضروریات زندگی کو اپنی پیدائش کے مقصد پر غالب کر لیا، تو پھر وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور یہ ایسی ناکامی ہے کہ جس کا تعلق مہینوں اور سالوں کے ساتھ نہیں، جس کا تعلق کسی سیزن کے ساتھ نہیں، کہ یہ زمیندار ہے، ایک فصل میں نقصان ہو گیا تو اگلی فصل میں فائدہ ہو جائے گا۔ یہ طالب علم ہے، ایک سال فیل ہو گیا، اگلے سال میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ کاروباری ہے کہ ایک بزنس اور تجارت میں گھاٹا ہو گیا، اگلے سال اس کو ناکامی اور نامرادی سے کامیاب کر کے کامیابی مل جائے گی۔ نہیں میرے بھائیو، یہ جو گھاٹا اور نقصان ہے یہ صدیوں پر بھی، سالوں اور مہینوں پر بھی محیط نہیں ہے، یہ گھاٹا اور نقصان تو ہمیشہ ہمیش کا ہے، دنیا کی زندگی کا بھی، قبر کی زندگی کا بھی اور آخرت کی زندگی کا بھی ہے۔ پھر یہ کہے گا کاش کہ میں نے نیک اعمال کیے ہوتے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، مٹی کے ساتھ مل کر ختم ہو جاتا، مجھے حساب کے لیے، کتاب کے لیے، اللہ کے سامنے محاسبے کے لیے کھڑا نہ کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ انسان نیکی کی طرف آئے تو صحیح، انسان نیک اعمال کو اختیار کرے تو صحیح، اس کی زندگی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اعمال ہوں، ذکر اذکار، نفل و نوافل ہوں، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو، اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ نحل میں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بندہ بھی خواہ وہ عورت ہے یا مرد نیک عمل کرتا ہے فلنحیینہ، وہ ایمان کی حالت میں مومن ہونے کی حالت میں عمل کرے، ہم اس کو پاکیزہ زندگی بخش دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے عمل سے اچھے اجر، اچھا بدلہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی رحمت کا حصول، اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد، اپنے ایمان کی درستگی کے بعد نیک اعمال انتہائی ضروری ہے۔ جب نیک اعمال کرے گا پھر پریشانیاں آئیں گی، پھر انسان کو صبر بھی کرنا پڑے گا، اسلام کے راستے پر چلے گا، رسم و رواج کو، برادری، قبیلے کو، جماعتوں کو، گروہوں کو، اپنے اپنے اماموں کی فقہ کو، اپنے اپنے مفتیوں کے فتووں کو چھوڑے گا، پھر اس میں فتوے بھی لگیں گے، باتیں بھی ہوں گی، پھر اس کو تانے بھی دیے جائیں گے، طرح طرح کی باتوں کا اس کو سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسی حالت میں وہ کیا کرے؟ پھر وہ صبر کرے، صبر کرے اور اسلام پر ڈٹا رہے۔ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا اور درگزر والا راستہ اختیار کیا، یہ بہت بڑے معاملات میں سے ہے، اللہ یقیناً اس کو کامیاب کر دے۔ چوتھا عمل اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ہمارے رویوں کی تبدیلی۔ ہمارے رویے جو ہیں وہ رشتوں کو توڑنے کا سبب ہے۔ 40 سال کا تعلق ہے، محض رویوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ باپ دادے کا تعلق ہے، محض رویوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کاروباری شراکت ہے، صدیوں کی شراکت ہے، یا اسی طرح دہائیوں کی شراکت ہے، ہمارے رویوں کی وجہ سے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی رویوں کو درست کیا جائے اور دین کے معاملات میں بھی میرے بھائیوں ہمیں اپنے رویوں کی درستگی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، الراحمون یرحمکم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جب تم نرمی کو اختیار کرو گے، آپس میں رحم دلی کو اختیار کرو گے، اپنے رویوں کو درست کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا۔ تم دنیا والوں کے ساتھ رحم، شفقت اور محبت والا رویہ اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر رحمتیں نازل فرما دے گا، رحمت الہی کے مستحق بن جاؤ۔ ہماری زبان کی سختی جو ہے، ہماری سوچ، ہمارا فکر، ہمارا نظریہ، یہ ہمارے اعمال کی بربادی اور ہمارے رویوں کی جو نادرستگی ہے وہ ہمارے اعمال کی بربادی کا سبب۔ بیوی کے پاس بیٹھ کر بہنوں کی غیبتیں ہیں، بھائیوں کے پاس بیٹھ کر بھابھیوں کی غیبتیں ہیں، بھائیوں بہنوں کے پاس بیٹھ کر جناب بیوی کی غیبتیں ہیں، برادری کی غیبتیں ہیں، رشتہ داروں کی غیبتیں چل رہی ہیں۔ ایک دکاندار کے پاس بیٹھا ہے، ساتھ والے کی غیبت چل رہی ہے، پہلی صف میں ہے، پچھلے لوگوں کی غیبت ہے، امام صاحب کے ساتھ مل کر مقتدیوں کی غیبتیں اور مقتدیوں کے ساتھ بیٹھ کر امام کی غیبتیں۔ غیبت اور چغلی، زبانوں کی سختی، الفاظ کی سختی، رویوں کی سختی، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو میرے بھائیوں اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے، اور رویوں کی درستگی اللہ کی رحمت کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا، ای الانسان افضل، کون سا انسان سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، محموم القلب و صدوق اللسان، جو زبان کا سچا مخموم قلب ہے وہ سب سے افضل پوری کائنات میں انسان ہے۔ صحابہ نے پوچھا، صدوق اللسان کی تو سمجھ آتی ہے، زبان کا سچا، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے، دل کا مخموم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی زبان درست ہے اور جس کا دل صاف، جس کا دل صاف ہے، صاف دل کے ساتھ ہے، سچے دل کے ساتھ ہے، دل کے اندر کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، بغض نہیں ہے، غیبتیں نہیں ہیں، چغلیاں نہیں ہیں، پراپوگنڈے نہیں ہیں، دو نمبری نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آج تو رشتہ داروں کا پتہ نہیں چلتا کہ جس کے ساتھ مل کر ساری خوشی اور غمی اور کمی کوتاہی میں ساتھ پھر رہے ہیں، اس کے ساتھ مخلص بھی ہیں یا اس کے پیٹ میں چھرا مارنے والے ہیں۔ تو ہماری زبان اور دل دونوں بھی ایک جیسے نہیں ہیں، زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، الفاظ کچھ ہیں، دل کی ادائیگی کچھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، رویوں کی درستگی جو ہے، زبان اور الفاظ اور انداز اور تعلقات کی درستگی، اگر انسان اللہ کی رحمت چاہتا ہے تو پھر یہ حاصل کرنا پڑے گا کہ تعلقات اور رویوں کی درستگی، کثرت کے ساتھ استغفار کرے، انسان کثرت کے ساتھ استغفار کرے، اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے طالب علم، دین کے عالم کے لیے بھی خوشخبری سنائی، رحم اللہ امرأ سمع منی حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو بندہ میری ایک حدیث کو سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، یہ بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے۔ قصے کہانیوں والا نہیں، شعر اور شاعری والا نہیں، گانے بجانے والا نہیں، واقعات نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث کو یاد کرے اور اس کو سنائے، یہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 حدیثوں کے حافظ تھے، اتنی حدیثیں زبانی یاد کر کے لوگوں تک پہنچاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2630 حدیثوں کے حافظ تھے۔ حضرت انس بن مالک 2230 حدیثوں کے حافظ تھے۔ اما عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں 2210 حدیثوں کی حافظہ تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1220 حدیثوں کے حافظ تھے۔ یہ حدیثوں کو حفظ کرنا، پھر لوگوں تک حدیث کو پہنچانا، یہاں تو مرنے پرنے پہ رسم اور رواج چل رہے ہوتے ہیں، عورتیں اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے جناب نظریات، اپنے اپنے دین بتا رہی ہوتی ہیں، حدیث کا پتہ نہیں، عدت کے احکامات کا، طلاق کا، مسائل کا، جناب غموں اور خوشیوں کے گزارنے کا پتہ نہیں، اپنے اپنے طور طریقے چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں،
آئیے آج رجوع کرتے ہیں اللہ کے قرآن کی طرف، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کی طرف، یہ اعمال اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا انسان مستحق ہو جائے گا۔ اور اللہ کی رحمت جب تک شامل نہیں ہوگی کوئی بندہ جنت کے داخلے کا وہ حقدار نہیں بنے گا۔ اللہ کی رحمت دنیا آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے، موت دے تو ایمان کی حالت میں بہترین موت عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔